محترم حضرات، زکوٰۃ اسلام کا بنیادی رکن ہے۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت ہے، فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اسلام کی بنیاد 5 چیزوں پر ہے۔ نمبر 1، اس بات کی گواہی دینا کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندے اور اللہ کے رسول ہے۔ نمبر 2، نماز کو قائم کرنا۔ نمبر 3، صاحب نصاب کو اپنے مالوں کی زکوٰۃ ادا کرنا۔ نمبر 4، صاحب استطاعت کے لیے بیت اللہ کا حج کرنا۔ اور نمبر 5، رمضان کے روزے رکھنا۔ یہ اسلام کے بنیادی ارکان بیان کیے۔ جس طرح نماز فرض ہے، اسی طرح صاحب نصاب پر زکوٰۃ فرض ہے۔ نماز اور زکوٰۃ قرآن کریم میں بہت ساری جگہوں پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے دونوں کو ایک ساتھ ملا کر بیان کیا۔ قرآن میں بے شمار مواقع ہیں جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ دونوں کو ایک ساتھ بیان کر رہے ہیں۔ وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ، نماز قائم کرو اور زکوٰۃ ادا کرو۔ جس طرح نماز فرض ہے، اسی طرح زکوٰۃ بھی فرض ہے۔ نماز بدنی عبادت ہے کہ انسان اپنا جسم اور اپنا بدن استعمال کر کے اللہ کا حکم پورا کرتا ہے۔ زکوٰۃ مالی عبادت ہے کہ انسان مال ادا کر کے اس فریضے کو اور اللہ کے حکم کو پورا کرتا ہے۔ قرآن مجید میں اور احادیث مبارکہ میں زکوٰۃ کے ادا کرنے کی ترغیب دی گئی اور زکوٰۃ ادا نہ کرنے پر وعیدیں بتلائی گئی۔ چنانچہ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن مجید میں ارشاد فرماتے ہیں، وَالَّذِينَ يَكْنِزُونَ الذَّهَبَ وَالْفِضَّةَ وَلَا يُنْفِقُونَهَا فِي سَبِيلِ اللَّهِ، جو لوگ سونے اور چاندی کو خزانہ جمع کر کے خزانے کے طور پر رکھتے ہیں اور اس کو اللہ کے راستے میں خرچ نہیں کرتے، مالی حقوق جو ہوتے ہیں جس کو اللہ نے فرض اور واجب کیا ہے، ان مالی حقوق کو ادا نہیں کرتے۔ زکوٰۃ بھی فرض ہے، زکوٰۃ کو ادا نہیں کرتے۔ وَلَا يُنْفِقُونَهَا فِي سَبِيلِ اللَّهِ، اس کو اللہ کے راستے میں خرچ کر کے اللہ کا حکم پورا نہیں کرتے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں، نبی آپ ان کو دردناک عذاب کی خبر دے دیجئے، فَبَشِّرْهُم بِعَذَابٍ أَلِيمٍ، وہ دردناک عذاب کیا ہوگا؟ یوم یحمى علیہا فی نار جہنم۔ اللہ فرماتے ہیں جس طرح انسان آگ پر لوہے کو جلاتا ہے تو اس سے وہ انگارہ بن جاتا ہے، تو اسی طرح یہ سونا، یہ چاندی، یہ مال جس کے حقوق واجبہ ادا نہ کیے گئے ہوں، کل قیامت کے دن جہنم کی آگ میں تپائے جائیں گے۔ جب وہ انگارہ بن جائے گا، فَتُقْوَى بِهَا جِبَاهُهُمْ وَجُنُوبُهُمْ وَظُهُورُهُمْ، اس سے مالداروں کی پیشانیاں داغی جائے گی، ان کے پہلوؤں کو داغا جائے گا، پشتوں کو داغا جائے گا اور کہا جائے گا هَذَا مَا كَنَزْتُمْ لِأَنفُسِكُمْ، یہ ہے وہ خزانہ جس کو تم نے اپنے لیے جمع کر کے رکھا تھا، فَذُوقُوا مَا كُنتُمْ تَكْنِزُونَ، آج تم اپنے اس جمع کیے ہوئے خزانے کا مزہ لو۔ اسی طرح حدیث پاک میں آتا ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، فرماتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس کو اللہ نے مال سے نوازا اور اس نے اس مال کے حقوق واجبہ ادا نہیں کیے، تو کل قیامت کے دن یہ مال، یہ سونا، یہ چاندی گنجے ناگ کی شکل میں لائے گئے گے اور اس کی پیشانی پر 2 سیاہ نقطے ہوں گے جو اس سانپ کے زہریلے ہونے کی نشانی ہوگی۔ پھر وہ سانپ مالدار کے گلے میں توپ بن کر ڈال دیا جائے گا اور وہ سانپ اس کا جبڑا پکڑ کر کہے گا، میں ہوں تیرا مال، میں ہوں تیرا خزانہ۔ اسی حدیث پاک میں آتا ہے، ابن آدم صبح نہیں کرتا کہ 2 فرشتے نازل ہوتے ہیں، ایک یہ دعا دیتا ہے کہ اللہ مال خرچ کرنے والے کو اس کا نعم البدل عطا فرما، اور دوسرا یہ بددعا دیتا ہے اے اللہ مال کو روکے رکھنے والا، مال میں بخل کرنے والا، اے اللہ اس کے مال کو ہلاک کر دے۔
دعا بد دعا فرشتے کی ہے، اور مال خرچ کرنے پر دعا فرشتے کی ہے۔ اللہ مال کے خرچ کرنے پر، اس کے حقوق ادا کرنے پر مال میں بڑھوتری کرتے ہیں، اس کا نعم البدل ادا کرتے ہیں، اور اگر بخل کرتا ہے، اس کے حقوق ادا نہیں کرتا، تو اللہ مال کو ہلاک کر دیتے ہیں۔ اسی حدیث پاک میں ما نقصت صدقۃ من مال، کوئی صدقہ مال میں کمی نہیں لاتا۔ انسان زکات ادا کرے گا، اللہ دوسرے ایسے اسباب پیدا کر دیتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی وہ آمدنی، وہ سبب، وہ ذریعہ، اس کے ذریعے سے اللہ وہ مال اس کے پاس پہنچا دیتے ہیں۔ اور دوسری تشریح علماء نے کی کہ صدقہ مال میں کمی نہیں لاتا، زکات ادا کرنے کے بعد جو مال بچ جاتا ہے اللہ اس مال میں برکت عطا فرماتے ہیں۔ آج امت نے کثرت کو برکت سمجھ لیا، کثرت برکت نہیں ہے۔ 1 لاکھ کے 2 لاکھ آ گئے، 25,000 کے 50,000 ہو گئے، یہ تو کثرت ہوئی۔ برکت یہ ہے کہ اللہ جتنا دے رہے ہیں اس سے سب کی ضرورتیں پوری کر رہے ہیں، کام زیادہ بنا رہے ہیں۔ ورنہ انسان نے 25 کا 50 کما لیا، 50 کا لاکھ کما لیا، گھر پہنچا بچہ بیمار ہے، بیوی بیمار ہے، ایک طبی اور ڈاکٹر کے معائنے میں پورے لاکھ خرچ ہو گئے، یہ برکت نہیں ہے۔ برکت اللہ اس کو دیں گے جو مال کے حقوق کو ادا کرے گا، زکات ادا کرے گا، قربانی ادا کرے گا، صدقۃ الفطر ادا کرے گا، رشتہ داروں کے حقوق ادا کرے گا، جو مالی حقوق ہے ان حقوق کو ادا کرنے کا اہتمام کرے گا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے مال میں برکت عطا فرمائے گا۔ اس لیے زکات بھی اللہ کا حکم ہے، اس کو ادا کرنے سے اللہ باقی مال میں برکت عطا فرماتے ہیں کہ وہ باقی مال بڑھوتری کے اعتبار سے یا باقی مال کام کے بنانے کے اعتبار سے، کام کے فائدوں کے اعتبار سے اللہ باقی مال سے سارے کام بنا دیتے ہیں۔ اس لیے اپنے مالوں کی صحیح طریقے سے زکات ادا کرنا، جو فضائل صدقات میں سنتے ہیں ہمارے دلوں میں شوق پیدا ہونا چاہیے۔ حضرت شیخ نے تو اللہ کے راستے میں مال خرچ کرنے کی اتنی حدیثیں کہ دوسرے باب کی اتنی نہیں ہے، مستقل ایک باب قائم کر دیا ہے اور اللہ کے راستے میں خرچ کرنے کے فضائل بیان کیے ہیں، زکات ادا کرنے کی ترغیب دی ہے، اور ادا نہ کرنے پر وعیدیں بتلائی کہ کم باب ہے، اور کتنی ساری حدیثیں جمع کر دی اس باب۔ اس لیے اس کو سننا اور جو ہے تعلیم کے ذریعے سے جب سنتے ہیں تو اندر سے شوق پیدا ہونا چاہیے کہ ہمارے مالوں کے ہم صحیح طریقے سے زکات ادا کریں۔ ایسا نہیں کہ کیسے زکات ثابت ہو جائے، کیسے زکات معاف ہو جائے، کوئی ایسا ہیلا کر لے کہ ہم پر سے زکات اتر جائے، شریعت اس کی اجازت نہیں دیتی۔ اس لیے جس طرح نماز فرض ہے اسی طرح صاحب نصاب پر زکات فرض ہے۔ زکات کے فرض ہونے کے لیے شریعت نے کچھ شرائط بیان کیے، ایک تو مسلمان ہونا، عقل مند ہونا، بالغ ہونا، صاحب نصاب ہونا، اس پر زکات فرض ہوگی۔ اگر کافر ہے تو چونکہ شریعت کے احکام کا مخاطب نہیں ہے اس پر زکات فرض نہیں ہے۔ اسی طرح نابالغ ہے تو نابالغ کے پاس چاہے کتنا ہی مال کیوں نہ ہو، نہ اس پر زکات فرض ہے، نہ اس کے اولیاء اور سرپرستوں پر اس کے مال کی زکات فرض ہے۔ اسی طرح عقل مند ہونا، اگر کوئی مجنون اور پاگل ہے اور اس کا جنون سال بھر تک باقی رہتا ہے، اگر افاقہ ہو گیا درمیانی سال میں تو اس پر زکات فرض ہوگی، اگر اس کا جنون سال بھر تک باقی رہے تو اس پر بھی زکات فرض نہیں ہے۔ اسی طرح صاحب نصاب ہونا، مالدار ہونا، اس سے معلوم ہوا کہ اگر کوئی فقیر اور محتاج ہے تو اس پر زکات فرض نہیں ہے۔ اب صاحب نصاب سونے اور چاندی کا نصاب کیا؟ پرانے تولوں کے اعتبار سے تو 7.5 تولہ سمجھتے تھے، اب یہ تولے نہیں رہے، آج 10 گرام پر تولہ بن گیا، اس لیے 87 گرام 480 ملی گرام یعنی 8 تولہ، 7 تولہ نہیں، 7.5 تولہ نہیں، ورنہ دھوکہ ہو جائے گا امت کو۔ 8 تولہ 7 گرام اور 480 ملی گرام، یہ پرانے 7.5 تولے کا آج کے تولے کے اعتبار سے وزن ہے۔ تو اگر کسی کے پاس 8 تولہ ہے، 7 گرام ہے، 480 ملی گرام ہے، یعنی 87 گرام اور 480 ملی گرام، یہ سونے کا نصاب ہے۔ چاندی کا نصاب 612 گرام اور 360 ملی گرام یعنی 61 تولہ، 52.5 تولہ نہیں، یہ پرانا تولہ تھا، آج 10 گرام پر تولہ بن گیا، اس لیے 61 تولہ 2 گرام
اور 360 ملی گرام یہ چاندی یعنی پرانے 52.5 تولہ کا آج کے وزن کے اعتبار سے جو ہے تولہ ہوا، تو 61 تولہ ہوا، 2 گرام ہوا اور 360 ملی گرام ہوا۔ یہ تو سونے چاندی کا نصاب ہے جو شریعت نے مقرر کیا ہے، اس میں کوئی تبدیلی نہیں کر سکتا ہے۔ اب کسی کے پاس تھوڑا سونا ہے، تھوڑی چاندی ہے اور نقد رقم ہے، یا صرف تھوڑا سونا ہے اور نقد رقم ہے، مثلا 2 تولہ سونا ہے یا 1 تولہ سونا ہے اور اس کے پاس 100 روپے پڑے ہوئے ہیں، چاہے 8 تولہ اور 2 گرام 480 ملی گرام کا سونا نہیں ہے، اس سے کم کا سونا ہے، لیکن ساتھ میں روپیے ہے، نقد رقم ہے، چاہے 100 روپے ہو، تو اب سونے کا نصاب نہیں پکڑیں گے، اب چاندی کا نصاب پکڑیں گے، یعنی جس کی وجہ سے آدمی صاحب نصاب جلدی ہو جاتا ہو۔ اب جو ہے 1 تولہ سونا اور یہ جو 1000 یا 500 روپے پڑے ہیں، جب اس کو ملایا جائے گا، اس کی قیمت معلوم کی جائے گی، تو جیسا کہ چاندی کا نصاب بتلایا جس کی آج کی قیمت ہوتی ہے تقریباً 42,000 روپے، 40,000 سے لے کر 42,000 تک جو ہے یہ صاحب نصاب کی قیمت ہے۔ اگر کسی کے پاس 42 یا 40,000 کے بقدر سونا اور کیش رقم ہے، خالی سونا ہوگا تو زکات فرض نہیں ہے جب تک کہ اس نصاب پر نہ پہنچے جو 8 تولہ 2 گرام 480 ملی گرام۔ لیکن اگر سونے کے ساتھ کوئی دوسری چیز ہے، یعنی چاہے کیش رقم ہے یا چاندی ہے یا مال تجارت ہے، کوئی بھی دوسری چیز ہے، تو اب سونے کا نصاب نہیں دیکھا جائے گا، بلکہ اب چاندی کے نصاب سے وہ آدمی صاحب نصاب بن جاتا ہے۔ تو اب چاندی کے نصاب کے اعتبار سے 40,000 کا اگر سونا ہے اور کیش ہے تو وہ 2 تولہ سونے پر بھی، 1 تولہ سونے پر بھی، اور جو اس کے پاس جو ہے 100 روپے 200 روپے یا 500 روپے پڑے ہیں، اس کو ملا کر اگر 40,000 یا 42,000 ہو جاتا ہے تو اس عورت پر بھی زکات فرض ہے۔ سال ہو جاتے ہیں وہ 2 تولے کی زکات نہیں نکالتی، وہ 25 سال سے زکات ہی نہیں نکالی، صحیح معلوم نہیں ہے۔ اس لیے جو ہے اگر اس کے پاس سونا پڑا ہوا اور ساتھ میں نقد رقم ہے، اور نقد رقم عام طور پر 500 1000 تو ہر ایک کے پاس ہوتی ہے، تو اس عورت کے پاس اتنی رقم تو ہو جائے گی، تو اب سونے کا نصاب نہیں پکڑے گی، چاندی کا نصاب پکڑے گی، جس سے وہ صاحب نصاب بن جاتی ہے، تو اس پر جو ہے زکات فرض ہو جائے گی۔ دوسری غلط فہمی عورتوں میں عام ہے کہ 7.5 تولہ کے اوپر جو سونا ہو اس پر زکات آتی ہے، 7.5 تولے پر نہیں آتی، یہ بھی غلط فہمی ہے۔ پورے سونے پر زکات فرض ہے، جو مقدار سے کم ہے اگر وہ نصاب کو پہنچ جاتا ہے تو اس پر بھی زکات فرض ہوگی۔ یہ تو ہو گیا نصاب کے متعلق تفصیل۔ اگر کوئی مقروض ہے، کسی پر قرضہ ہے، تو اب مقروض جو ہے اپنا یہ سونا چاندی نقد رقم مال تجارت سب کو جو ہے اس کا ٹوٹل لگائے گا، اس کی قیمت معلوم کرے گا اور اس میں سے اپنا قرضہ مائنس کرے گا۔ قرضہ مائنس کرنے کے بعد اگر وہ صاحب نصاب بچتا ہے تب تو اس پر زکات فرض ہے، اگر وہ صاحب نصاب نہیں بچتا، اس کا قرضہ اس کی مالیت سے، اس کی یہ اموالی جو زکات ہے اس سے بڑھ جاتا ہے، یعنی جس کی وجہ سے وہ صاحب نصاب نہیں رہتا، تو اس پر زکات فرض نہیں ہوگی۔ اب وہ کون سے اموال جس پر زکات ادا کرنا ضروری ہے؟ نمبر 1 سونا چاندی، سونے چاندی، یعنی اب جب ٹوٹل لگائیں گے جس زکات کو کاؤنٹ کریں گے ہم کون سے مال کی زکات دیں گے، تو اس میں سب سے پہلے سونا چاندی ہے، چاہے سونا چاندی سکے کی شکل میں ہو، ڈلی کی شکل میں ہو، چاہے سونا چاندی زیور کی شکل میں ہو، چاہے وہ زیورات گھروں میں مستورات استعمال کرتی ہو یا یوں ہی پڑے ہو، حنفیہ کے نزدیک استعمال ہونے والے زیور پر بھی زکات فرض ہے۔ اس لیے جو ہے تمام سونے چاندی کا ٹوٹل لگایا جائے گا، اور جو جتنا وزن کا سونا ہے، یہ بھی ایک غلط فہمی ہے، بیچنے جاوے تو یہ، خریدنے جاوے تو یہ، ہم بیچنے تھوڑی گئے ہیں دکان پر، اس لیے جو ہے ہمارا سونے کا کتنا وزن ہے بس ہم کو یہ وزن معلوم کر لینا ہے، اور وزن معلوم کر کے جو سونے کا ریٹ چل رہا ہے وہ ریٹ معلوم کر کے اس کے مطابق ہم کو زکات دینی ہے، یعنی کہ ہم بیچنے جائیں گے تو اتنی قیمت آئے گی، خریدنے جائیں گے تو اتنی قیمت آئے گی، سونار سے معلوم کرنے کی بھی ضرورت نہیں ہے، بلکہ ہم کو تو اپنا وزن یاد رکھنا چاہیے کہ ہمارے سونے چاندی کے اندر اس میں جو دوسری دھات ملائی جاتی ہے اس کا اعتبار نہیں ہوگا، اس پر زکات نہیں آئے گی، وہ تو جو ہے اموال زکات میں نہیں ہے، لیکن جتنا سونا استعمال ہوا ہے زیور میں اور جتنے وزن کا ہے وہ وزن معلوم کرنا ہوگا، اور وزن معلوم کر کے اس کی جتنی قیمت بنتی ہوگی وہ قیمت کو اپنے ٹوٹل میں جمع کرنا ہوگا۔
ایک غلط فہمی کہ شوہر مقروض ہے اور بیوی کے پاس سونا ہے، بیوی کی ملکیت کا سونا چاہے اس کے باپ نے دیا ہو یا شوہر نے گفٹ کر دیا ہو، تو شوہر اپنا قرضہ اپنی بیوی کے زیورات میں مائنس نہیں کر سکتا۔ مثلا شوہر 1 لاکھ کا مقروض ہے اور بیوی کے پاس 2 لاکھ کا سونا اور چاندی ہے، زیورات ہے، اب شوہر اپنے 1 لاکھ بیوی کے 2 لاکھ میں سے مائنس کر کے صرف 1 لاکھ کی زکات ادا کرے، یہ صحیح نہیں ہے۔ ہر ایک کی مالیت الگ الگ ہے، بیوی کی 2 لاکھ کی زکات اس پر الگ واجب ہے، اور 1 لاکھ کا جو قرضہ ہے وہ شوہر اپنی ملکیت میں سے مائنس کرے گا، بیوی کے سونے چاندی میں سے مائنس نہیں کرے گا۔ اگر وہ سونا چاندی بیوی کی مالیت اور بیوی کی ملکیت ہو، چاہے باپ نے دیا ہو اس کے یا شوہر نے گفٹ اگر دیا ہو، اگر شوہر نے بخشش نہیں کیا، صرف استعمال کرنے کے لیے دیا ہے، تب تو یہ شوہر کی ملکیت شمار ہوگا، تب تو وہ اپنی ملکیت میں شمار کر سکتا ہے۔ لیکن اگر وہ سونا بیوی کو گفٹ کر دیا ہے تو اس کی ملکیت بیوی کی بن جائے گی۔ جب حساب کرے گا تو بیوی کا حساب الگ ہونا چاہیے اور شوہر کا حساب الگ ہونا چاہیے، تاکہ اپنا قرضہ بیوی کے سونے چاندی میں سے مائنس نہ کر دیا جائے۔ دوسرا جس پر زکات فرض ہے وہ نقد رقم ہے، کیش رقم ہے، چاہے وہ ہمارے ہاتھ میں ہو، چاہے بینک میں ہو، چاہے کسی کو ہم نے قرضہ دے رکھا ہو، بلکہ یہاں تک لکھا ہے اگر ہم نے گھر خریدنے کے لیے رقم جمع کی اور ابھی تک گھر خریدا نہیں ہے اور ہمارے حساب زکات کے حساب کرنے کا دن آ گیا، چاہے ہمارا ارادہ ہے گھر خریدنے کا، لیکن جب تک گھر کا سودا نہیں ہوا ہے وہ جمع رقم جو مکان کے لیے ہے اس پر بھی زکات ہے، یہ بھی نقد رقم میں شامل ہے، چاہے ضروریات کے لیے رکھی ہوئی ہو، اپنے مکان کے خریدنے کے لیے رکھی ہو، لیکن جب تک مکان کا سودا نہیں ہوا ہے تب تک وہ رقم بھی نقد رقم کہلائے گی، اس پر بھی زکات فرض ہے۔ اسی طرح کسی کو قرضہ دیا ہے اس پر بھی زکات آئے گی، کسی کو ڈپوزٹ دیا ہے مکان کا یا دکان کا، تو چونکہ وہ رقم بھی ہم کو واپس ملنے والی ہے، جب مکان خالی کریں گے، دکان خالی کریں گے، وہ رقم واپس آ جائے گی، تو وہ رقم کی زکات کی رقم دینے والے کو، ڈپوزٹ دینے والے کو ادا کرنا ہے، نہیں ہے کہ مکان جس کا ہے، دکان جس کی وہ ادا کرے، ڈپوزٹ جس نے لیا اس پر زکات فرض نہیں ہے، بلکہ ڈپوزٹ دینے والے پر، کیونکہ رقم اس نے دی ہے اس کے پاس واپس آنے والی ہے، اس لیے اس کی زکات اس کو ادا کرنا ضروری ہے۔ اسی طرح کسی چیز مال تجارت، جو مال ہم نے بیچنے کی نیت سے خریدا ہو، اگر فلیٹ بھی مقصود انویسٹ ہے، یعنی مکان میں اچھا نفع آئے گا تو اس کو بیچ دیں گے، یا زمین خریدی اس نیت سے کہ اچھا نفع حاصل ہوگا تو زمین کو فروخت کر دیں گے، تو یہ زمین بھی مال تجارت بن جائے گی، یہ فلیٹ بھی مال تجارت بن جائے گا، اس کا جو ویلیو ہوگا چاہے زمین کا چاہے مکان کا، وہ ویلیو پکڑ کر زکات دینا پڑتا ہے۔ لیکن اگر مکان اس نیت سے بک کیا کہ اگر ضرورت پڑی تو بچوں کے رہنے کے کام آئے گا یا کرائے پر دیں گے، اور اگر ضرورت پیش آ گئی تو ہم اس کو فروخت کر دیں گے، ایک صرف بیچنے کی نیت نہیں ہے، رہنے کی بھی نیت ہے ساتھ میں، تب تو وہ مال مال تجارت نہیں رہے گا، اس مال پر، اس پیریڈ پر زکات فرض نہیں ہوگی۔ اب مال تجارت جیسے مثال کے طور پر موبائل کی دکان ہے، کپڑوں کی دکان ہے، جوتے کی دکان ہے، یہ جو جوتے، کپڑے، موبائل وغیرہ یہ سب مال تجارت ہے، اس پر زکات فرض ہے۔ اب زکات میں کون سی قیمت لگے گی؟ ایک تو قیمت خرید ہے اور ایک قیمت فروخت ہے، جس قیمت سے خرید کر لائے ہیں اور دوسرا جس قیمت سے اس کو بیچ رہے ہیں، تو خرید کر جس قیمت سے لائے وہ قیمت نہیں لگائیں گے، بلکہ جس قیمت سے ہم کو اپنا موبائل بیچنا ہے یا جوتا ہم دکان میں جس قیمت پر بیچ رہے ہیں اس قیمت کو جوڑ کر زکات دی جائے گی۔ جیسے 1 لاکھ کا مال ہے اور آپ اس کو 1.5 لاکھ میں بیچ رہے ہیں تو آپ 1.5 لاکھ کے اعتبار سے زکات دیں۔ یہ بھی امت میں بہت غلط فہمی ہے کہ اسٹاک مال میں اسی قیمت کو جوڑتی ہے جس قیمت کو خرید کر لایا گیا ہے۔ قیمت خرید کے اعتبار سے زکات نہیں ہے بلکہ قیمت فروخت کے اعتبار سے۔ اب ہر ایک کا نفع اگر متعین ہے کہ ہم اتنے میں اس مال کو بیچنے والے ہیں تو وہی نفع پکڑ لو، اور اگر نفع متعین نہیں ہے تو اس موقع پر یہ دل کا گمان کہ میں اتنے سے کم نفع میں اس کو نہیں بیچوں گا، اتنا نفع لے کر بیچوں گا، اتنا نفع پکڑ لو، یا نفع کا ایک اندازہ اور تخمینہ قائم کر لو کہ مجھے عام طور پر اتنا نفع ہوتا ہے، یا تیسری چیز یہ لکھی کہ نفع کا ٹکا واری اور فیصد سال بھر کے اندر ہمیں دکان میں کتنا ٹکا نفع ہوتا ہے تو اس مال کے ساتھ اتنا ٹکا نفع جوڑ دو، اور جوڑ کر اصل مدت جو رقم ہے وہ اور یہ جو نفع ہے دونوں کو ملا کر زکات دینا پڑتا ہے۔
اس کے علاوہ جو چیزیں بیچنے کے لیے نہیں ہے، جیسے فیکٹری ہے کسی کی اور فیکٹری میں بہت ساری مشینیں اوزار وغیرہ ہے جس کو بیچنا نہیں ہے، 2 گاڑیاں ہے، موبائل وغیرہ 2-3 ہے، بیچنے کے لیے نہیں ہے، استعمال کرنے کے لیے ہے، تو یہ سارے اموال جس کو بیچنے کے لیے نہ خریدا گیا ہو اس پر زکات فرض نہیں ہے. چاہے گھر میں واشنگ مشین ہے یا فریج ہے، جو بھی دوسری چیزیں ہیں جو بیچنے کی نیت سے نہ لائی گئی ہو اس پر زکات فرض نہیں ہے. دوسرا، مال پر زکات سال گزرنے کے بعد ضروری ہے. اس میں بھی بہت غلط فہمی ہے. ہر مال پر سال گزرنا ضروری نہیں ہے. جیسے کسی کے پاس جو ہر سال زکات دیتا ہے، ایک رمضان کو زکات کا حساب کرتا ہے، اب اس کے بعد 15 شعبان کو 2 لاکھ روپے آ گئے تو یہ 2 لاکھ کو جو ہے یوں سمجھتا ہے کہ اس پر تو سال نہیں گزرا، اس کی زکات نہیں دیتا، حالانکہ وہ 2 لاکھ پر بھی زکات فرض ہے. جو آدمی صاحب نصاب بن گیا، صاحب نصاب بننے کے بعد جب سال گزرنا شروع ہوا، جب سال پورا ہو کے رمضان آ گیا، یعنی رمضان کو حساب کرتے وہ دن آ گیا، تو اس دن پر جتنا بھی مال اس کے پاس ہوگا، چاہے 2 دن پہلے ہی کیوں نہ آیا ہو، اس مال پر بھی اس کی زکات فرض ہے. اور زکات میں 2.5% 2.5 نکالیں گے اور اس کے علاوہ مستحق کے زکات کو دیں گے. بہت ساری تفصیلات تھی. مستحق کے زکات میں سے جو ہے ایک چیز بڑھ جائے گی، سونا چاندی نقد رقم مال تجارت. اس کے علاوہ جو ایکسٹرا چیزیں ہیں، ضرورت سے زائد چیزیں ہیں، وہ چیزیں بھی گنی جائے گی. اگر وہ 42 یا 40 ہزار کے برابر ہے تو اس آدمی کو زکات نہیں دے سکتے. اس کو زکات دینے سے زکات ادا نہیں ہوگی. رشتہ داروں میں اپنے اصول کو، اپنے ماں باپ دادا دادی نانا نانی کو نہیں دے سکتے ہیں، اپنے خرو کو یعنی بیٹا بیٹی پوتا پوتی نواسا نواسی نیچے تک کسی کو نہیں دے سکتے ہیں. شوہر بیوی کو نہیں، بیوی شوہر کو نہیں دے سکتے. اس کے علاوہ باقی جتنے رشتہ دار ہیں، بھائی ہے بہن ہے ماموں ہے خالہ ہے پھوپھی پھوپھا، سب کو زکات دے سکتے ہیں جبکہ وہ مستحق کے زکات. اور آخری چیز، زکات دینے کے وقت نیت کر کے دینا. چاہے ہم زکات کہہ کر نہیں دے رہے، رشتہ داروں کو بخشش کہہ کے دے رہے، گفٹ کہہ کے دے رہے، لیکن ہمارے اندر دل کی نیت زکات کی ہے تو اس سے بھی زکات ادا ہو جائے گی. چاہے ان کو بخشش